جو پہل شیش گڑھ کے مسلمانوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کمیونٹی کے اندر، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، سب کو یہ پہل کرنا چاہیے۔ یہ قوم مسلم کی فلاح کے لیے اس زمانے میں نہایت ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آئے وقت کوئی نہ کوئی ہماری بہن بیٹی ہمیں جو ہے گھر سے چلی جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے اور وہ مرتد ہو جاتی ہے، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ حالات اس زمانے کے ہیں۔ اس کے بہت سارے ریزن ہیں، اور ریزنز میں ایک بہت بڑی وجہ ہے مہنگی شادیاں۔ ان مہنگی شادیاں اور بڑے بڑے خرچوں کی وجہ سے انسان کو شادی کرنا مشکل ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے، جس بنا پر یہ ساری خرافاتیں پھیل رہی ہیں۔ آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ایک شادی ہوتی ہے، اس کے اندر فالتو رسم و رواج کی بنیاد پر بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، جس میں پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں نکلتا، کوئی بھی رزلٹ نہیں نکلتا، وہ سب عبث اور لغو ہے۔ اور حالات کیا ہوتے ہیں کہ ایک انسان کو شادی کرنا اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیش گڑھ کے مسلمانوں کو کہ وہاں کے علماء نے متحد ہو کر ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فیصلے میں جس بنیاد پر وہ متحد ہوئے ہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ دوستان محترم، فیصلہ کیا لیا گیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھیں گے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو مل کر ایک ساتھ آ کر، ایک ساتھ متحد ہو کر اور اس طرح کے فیصلے لینا چاہیے تاکہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور زنا کو مشکل بنائیں۔ فیصلہ کے لیے لیا گیا ہے شیش گڑھ کے مسلمانوں نے، آپ ذرا بغور سماعت کریں۔ نمبر 1، رشتہ پکا کرنے کے لیے مرد حضرات یا عورتیں 2 سے 7 جائیں گی اور صرف 1100 روپے لڑکی کو دیں گی، اور جب لڑکی والے لڑکے کی یہاں جائیں گے تو وہ بھی 1100 روپے کے ذریعے رشتہ پکا کریں گے۔ یعنی 5000 10,000 20,000 ہوتا ہے نا، جتنا امیر آدمی ہوتا ہے تو اپنی امیری دکھانے کے لیے وہ بڑے بڑے پیسے ہدیے دیتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں۔ یعنی لڑکی والے وہاں جائیں گے تو 2 سے 7 لوگ کے درمیان جائیں گے، اور لڑکی والے آئیں گے، اتنی افراد آئیں گے اور صرف 1100 روپے دے کر رشتہ پکا کریں گے، اس سے زیادہ پیسہ نہیں دیں گے۔ نمبر 2، دوسرا قانون ہے رشتے سے لے کر شادی تک عیدی، سنکیا، نیا سال اور کسی بھی تہوار پر جوڑے یا کھانے پینے کا سامان نہیں دیا جائے گا۔ یہ چیز خاص طور سے بحیری اور یہاں کے قرب و جبار میں بہت زیادہ عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے تہوار ہر چیز پر پورے ٹک بھر کے جا رہے ہیں کھانے کے سامان کے، نہ جانے کس کی چیز کے۔ اس چیز کو مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے کہ شادی ہو رہی، نکاح کرنا سنت ہے، یہ پوری خرافاتیں کرنا سنت نہیں ہے، یہ صرف خرافاتیں ہیں اور دوسرے انسان پر بوجھ لادنا ہے۔ اور سنیے تیسری چیز، شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے 7 سے 12 آدمی تک جائیں گے، چاہے وہ ناشتے سے کرائیں یا کھانا کھلائیں۔ لڑکی والا بھی اپنی طرف سے 12 لوگوں کو ہی بلائے گا۔ دیکھتے ہیں نا کہ جب شادی کی تاریخ پکی ہوتی ہے تو 50 60 لوگ، 100 لوگ جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ، جیسے پورے ڈاکہ زنی کرنے جا رہے ہیں، اور ہوتا کچھ نہیں ہے، کھانا کھلانا صرف اور صرف کیا کہتے ہیں پیسے کی بربادی ہوتی ہے نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر۔ تو یہ بہت اچھی پہل کی ہے کہ صرف 12 لوگ جائیں گے، اور لڑکی والا بھی 12 لوگوں کو ہی بلائے گا، یعنی بالکل خاص گھر کے بندے جائیں گے اور تاریخ طے کر کے چلے آئیں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 4، کسی بھی پروگرام میں سیدھے کی رسم نہیں ہوگی، تاریخ کے بدلے اور سیدھے کے بدلے پیسوں کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، آج کے ٹائم میں جو زیادہ ہو رہا ہے۔ نمبر 5، دولہا کی ماں باپ کو جوڑوں کے لیے 15,000 سے 20,000 تک دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیراہن کے لیے کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں 50,000 روپے ایسے ہی کپڑوں کے نام پر 1 لاکھ روپے یوں ہی دے دیے جاتے ہیں، صرف اور صرف پیسے کا اسراف ہے، پیسے کی بربادی ہے۔ اس سے جو میڈیم کلاس لوگ ہیں، لوور کلاس لوگ ہیں، ان کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے۔ نمبر 6، شادی سے پہلے مہندی کی رسم، مایوں کی رسم اور لڑکیوں سے دولہے کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں بالکل بند، یعنی مایوں کے نام پر جو ہوتی ہے، مہندی کی جو رسم ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف خرافات ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں اس چیز کا کوئی بھی دخل نہیں اور کوئی بھی مطلب نہیں بنتا۔ نمبر 7، بارات میں ڈی جے، آتش بازی، کوئی بھی حرام رسم نہیں ہوگی۔ آج کے وقت میں لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ جب تک آتش بازی نہ کرو، جب تک پٹاخے نہ پھوڑو، جب تک کیا کہتے ہیں ڈی جے نہ بجاؤ، تب تک معاذ اللہ جیسے شادی نہیں ہوگی، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس نکاح کی ابتدا آپ ڈی جے باجے سے کریں گے، حرام کاموں سے کریں گے، اس نکاح میں کہاں برکتیں ہوں گی؟ آگے وہ فتنے فساد ہی ہوں گے نا، آگے آ کر وہ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے نا، برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ کیونکہ برکت کے دروازے تو تم نے ابتداء ہی بند کر دیے ہیں، اس کی ابتدا ہی آپ نے حرام کاموں سے کر دی ہے۔
نکاح کے علاوہ بتائیے کون سا جائز کام کرتے ہیں؟ زیادہ تر سب حرام رسم حرام کاموں میں لوگ ملوث رہتے ہیں. تو یہ جو ہے غلط چیز ہے. اللہ کو راضی کریے, راضی کر کے نکاح کریے, اللہ کو ناراض کر کے نکاح مت کریے, ورنہ یاد رکھنا اس کی تباہی و بربادی اب آگے آ کے دیکھیں گے. اس کے علاوہ نمبر 7, بارات میں ڈی جے آتش بازی کوئی بھی حرام رسم نہیں ہوگی. نمبر 8, سیرا بندی پر سرما لگائی, سرما لگاتی نا بھابھی آ کر. مٹھائی کھلانے کی رسم اسٹیج پر نہیں ہوگی. دولہا کے سرما گھر کے اندر اس کی محرم جیسے ماں, بہن, خالہ وغیرہ لگائیں گی. یعنی غیر محرم جو بھابھی ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہے, غیر محرم لگاتی ہیں. صرف اور صرف خرافات ہے اور یہ حرام فعل ہے, فعل حرام ہے. اس کا گناہ ان سب پر ہوگا, لگانے والے دولہا پر اور جو لوگ لگوائیں گے اور جو اس چیز کو آگے بڑھائیں گے, سب پر اس چیز کا گناہ ہوگا. یہ فعل حرام ہے. اگر بھابھی لگاتی ہیں, سرما لگایا جائے گا گھر کے اندر لگائیں, اسٹیج پر نہیں. وہ بھی محرم لگائیں, بہن لگائیں یا کیا کہتے ہیں پھوپھی لگائیں, خالہ لگائیں یا ماں لگائیں. اس کے علاوہ جو ہے نمبر 9, نکاح کے بعد ناشتہ اور سلامی کی رسم بالکل نہیں ہوگی. کیا ہوتا ہے نکاح کے بعد ناشتہ کیا کروایا جاتا سب لوگوں, کس چیز کا ناشتہ ابھی. نمبر 10, ولیمہ میں دلہن بھی اسٹیج پر نہیں جائے گی, دلہن کی نمائش بھی نہیں کی جائے گی. یہ ہم آج کے وقت میں دیکھتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے, اچھی بات ہے پردہ کرائیے, لیکن اگلے ہی دن دلہن کو اسٹیج پر بٹھا کر سب کے سامنے نمائش کی جاتی ہے. آئرا غیرہ نتھو کرا, ہر کوئی آ رہا ہے دیکھتا ہوا جا رہا ہے, یہ دلہن ہے, یہ دلہن ہے. تمہیں یہ غیرت نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اپنی گھر کی بہن بیٹی کو کیا کہتے ہیں اسٹیجوں پر نمائش کرا رہے ہو, یا ڈوب مرو تم لوگ یار. خود کو مسلمان کہتے ہو اور اس طرح کی چیزیں تم لوگ کر رہے ہیں, ڈوب مرنے کا مقام تم لوگوں کے لیے. یہ جو شیش گڑھ کے مسلمانوں نے جو پہل کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں, یہ بہت ضروری اور بہت اہم پہل ہے. اور کیونکہ اس کے ذریعے اگر واقعی اس پر عمل ہو گیا تو یہ حالانکہ کچھ ٹائم پہلے کا معاملہ ہے, لیکن آج میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ موٹیویشن کرتے رہنا چاہیے. اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ایک بیداری کا کام ہوگا قوم کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی پہل ہر علاقے, ہر محلے, ہر بستی اور ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے. مسلمانوں کو متحد ہو کر, ایک ہو کر اس چیز پر پہل کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ہے شادی کے نام پر اتنی فالتو رسم و رواجوں کو ہم نے شامل کر دیا ہے جس بنیاد پر جو میڈیم کلاس لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ پس رہے ہیں. غریب آدمی غریبی میں چل جا رہا ہے, پیسے والا پیسے میں چل جا رہا ہے. جو میڈیم کلاس لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اس چیز میں پس رہے ہیں. وہ اگر کم کر رہے ہیں تو لوگ ان کی مذاق اڑا رہے ہیں, زیادہ کر رہے ہیں تو وہ قرض کے بوجھ تلے دب جا رہے ہیں. اب وہ کریں تو کریں کیا, مشکل کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں. تو یہ سب امیروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. امیر لوگ اپنی تو نشو نمائی کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں اپنے پیسوں کی, لیکن جو ہے دوسرے طبقات کو وہ خراب کر دیتے ہیں. بھائی آپ کو بند مٹھی میں جو دینا, آپ ساری پراپرٹی نام کر دو, کوئی نہیں کہتا, آپ کچھ بھی کریے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اعلانیہ طور پر آپ اپنی بیٹیوں کو یہ سب چیزیں مت کریے. اس سے ایک معاشرے کے اندر غلط پیغام جاتا ہے اور غلط چیزیں پھر وجود میں آ جایا کرتی ہیں. تو میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں, اس طرح کی کمیونٹی بنائیں, اس طرح کی تنظیمیں بنائیں, اور جو ہے فالتو رسم و رواج کے نام پر جو بھی چیزیں فالتو اخراجات ہو رہے ہیں, ہمارے جو قوم کا سرمایہ اور جو پیسہ ہے, جو محنت کی کمائی ہے, وہ ایسی نالیوں میں بہہ جا رہی ہے. ان چیزوں سے پرہیز کریں اور پرہیز کرائیں. متحد ہو کر جب آپ مل کر کہیں گے, علماء صرف علماء اگر چاہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک اس بستی کے طاقتور لوگ, سرمایہ دار لوگ اور بااثر لوگ علماء سے نہیں جڑیں گے, تو علماء عوام سب مل کر اس چیز کی اگر پہل کرے تو انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب زمانے کے اندر, عوام کے اندر آ سکتا ہے. لیکن اگر الگ الگ چیزیں سوچیں, بھائی میں کیوں کروں, وہ نہیں کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا ہے, میں کیوں کروں, اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو کبھی بھی انقلاب ہم برپا اور پیدا نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے, معاشرے کو بدلنا ہے اور تبدیلی لانا ہے, ان تمام رسم و رواج سے معاشرے کو پاک اور صاف کرنا ہے, تو یاد رکھیں ہم سب مل کر اس چیز کی پہل کریں. ہر انسان اپنی جو ہے ذمہ داری سمجھے. سب مل کر جب کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا اور بہت چیزیں وجود میں انشاءاللہ آئیں گی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے سبب کے تحت چلتی ہے. آپ سوچیں کہ فرشتے آ کر اس چیز کو کر دیں تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے دنیا سبب کے تحت چلتی ہے, اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کے حالات نہیں بدلتا, تبدیلی نہیں لاتا, چینجنگ نہیں لاتا جو قوم خود کو نہ بدلے. یعنی اللہ کی اگر مدد چاہتے ہیں, اللہ کی تائید چاہتے ہیں, تو آپ سب سے پہلے خود بدلیے. اور جب آپ خود بدلیں گے, منظم ہو کر, متحد ہو کر اور تنظیم بنا کر آپ ان کاموں کو کریے جو برائیاں معاشرے کے اندر پھیلی ہیں, ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریے. پھر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کیسا انقلاب زمانے کے اندر پیدا ہوتا ہے. یہ بہت اہم ویڈیو میں نے آج کی بنائی ہے. اگر آپ لوگ میری باتوں سے متفق اور متحد ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, خوب لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ ہر انسان اس ویڈیو کو سنے, اس کے دل پر ہو سکتا ہے بات اثر کرے, ہو سکتا ہے لوگ
لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میرا کام تھا پیغام دینا, آپ لوگوں تک پہنچانا. اب آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور متحد و منظم ہو کر طریقہ کار اختیار کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.